بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اپنے اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین بھی ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو ایک خبر ہے میرے پاس ٹیکس کے حوالے سے، سرکاری ملازمین کو ٹیکس کے حوالے سے کچھ پابندیوں کا سامنا ہے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے، اس کی زد میں کون کون آ رہا ہے اور کن سرکاری ملازمین کے لیے یہ بری خبر ہے، تو اس میں بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جی AGPR اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن کا نمبر جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ 30DET/taxes-ID 2024 نمبر ہے اس کا 937، اور یہ مورخہ 21/11/2024 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو کیٹیگری 1 کے جو ملازمین ہیں ان پر جو پروفیشنل ٹیکس تھا اس کو انہینس کر دیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پتہ ہے کہ سال کے آخر میں، یعنی جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پروفیشنل ٹیکس جو ہے ان کی تنخواہوں سے کٹتا ہے۔ تو وہ پروفیشنل ٹیکس 500 روپے ہوتا تھا۔ تو ہوتا کس پہ تھا؟ جن کی سیلریز 50,000 روپے سے زائد ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو ٹیکس ہے، جو 50,000 سے زائد سیلری لے رہے ہیں ان پر یہ ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف عائد کیا گیا ہے بلکہ اس کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی شرح میں کتنا اضافہ کیا گیا یہ سوچ کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اس کی شرح میں 4 گنا اضافہ کر دیا گیا، یعنی ایک 500 روپے جو ٹیکس تھا اس کو 2,000 روپے ٹیکس کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی زیادتی ہے کہ سرکاری ملازمین سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ ہے، اور سب سے زیادہ ٹیکس کی جو وصولی ہے وہ سرکاری ملازمین سے ہوتی ہے، اور فوری وصولی ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اکٹھا کرنے میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں آتا، یعنی باقی ٹیکسز اکٹھے کرنے کے لیے پوری ٹیمیں ہیں، وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن یک جنبش قلم کے ساتھ جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے یہ بڑی آسانی سے ٹیکس کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اوپر سے یہ پھر زیادتی کرنا کہ پروفیشنل ٹیکس میں یہ تو ہو سکتا تھا کہ اس میں کچھ % اضافہ کیا جاتا، لیکن اس میں 2,000 روپے یعنی 500 روپے سے 2,000 روپے کر دینا یہ انتہائی زیادتی ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان تھے، یعنی پینشنرز یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ، کیونکہ انہوں نے بھی یہ خبر مختلف حوالوں سے سنی تھی تو وہ پریشان تھے اور سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ ٹیکس ان کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس بات کو یہ کلیئر کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پروفیشنل ٹیکس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ جو لوگ لے چکے ہوتے ہیں ان پر نہیں ہوتا۔ یہ پینشنرز پر پروفیشنل ٹیکس نہیں لاگو ہوگا۔ پروفیشنل ٹیکس سے پینشنرز مستثنیٰ ہے، بے فکر رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ٹیکس کے حوالے سے ایک اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی خبر ہے، جو بری خبر ہے، کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے جو ہے وہ شکنجہ مزید کسنے کا جو ہے وہ بل تیار کر لیا، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی پاکستان کی جو جسے قائمہ کمیٹی بھی کہا جاتا ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی، اس نے یہ بل پاس کر لیا ہے۔ اب اس بل میں کیا تجاویز ہیں جو پاس کی گئی ہیں، وہ یہ ہے جی، ایک تو جائیداد کی خرید و فروخت جو ہے وہ جو نان فائلر ہے وہ نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی گاڑی اگر خریدنی ہوگی کسی نان فائلر نے تو وہ نہیں خرید پائے گا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی پابندی لگنے جا رہی ہے وہ یہ تجویز ہے کہ موٹر وے پہ جو ہے نان فائلر جو ہے وہ سفر نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سخت تجاویز ہیں۔ اس میں تمام جو لوگ ہیں ان کو میری ایڈوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائلر بنا لیں۔
اس میں نقصان بھی نہیں ہوتا. فائنل بے شک آپ زیرو آمدن شو کر کے اپنے فائلر بن جائیں، لیکن ریٹرن جو ہوتی ہیں وہ ضرور جمع کروائیں اور گوشوارے جمع کرایا کریں. تو سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ ایک خبر تھی جسے میں ایک بری خبر کے طور پہ جو ہے تعبیر کرتا ہوں، لیکن یہ خبر تو خبر ہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے قانونی ویلاگ کے ساتھ یا پھر سرکاری ملازمین کے ساتھ جڑی ہوئی کسی خبر کے ساتھ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نگہبان.